آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ مادرزاد، اور یہ ہم فرض نہیں پڑھتے، سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، واجب کتنے نہیں پڑھتے، وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی، 40 سال۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ 15 سال اس طرح گزارے، 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال میرے لو فارغ جے او ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ حدیث دیکھ، اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے۔ جو کتابوں کا خدا ہے نا، جو پیغمبروں کا خدا ہے، وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا، اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا، تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں۔ ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے، پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں۔ چلو زیرو۔ یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں نے روزہ ہے، او خدا دا نہ گلاں بند کر دو، بزرگی بچانی سے کسی دی ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو۔ آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر حضور نے اور بڑھائے، کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، یہ داودی روزے ہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو، کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی، اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے۔ تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی۔ خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا، بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے۔ اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعض رکھ لو، باقی بعض رکھ لو، بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو، نہیں ایسی کوئی نہیں ہے، پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں جس طریقے سے مرضی۔ تو وہ بھی گویا اس طرح ہے جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے۔ تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا پڑ جاتا ہے، سر یہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اور آپ اس پہ مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔